صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم سن 6 ہجری میں ہیں، اور پچھلی نشست میں ہم نے غزوہ بنی مصطلق کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی کچھ مہمیں ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے اہم ایونٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ صلح حدیبیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، آپ حرم شریف میں گئے ہیں اور آپ نے کعبے کی چابی جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور صحابہ کرام کی معیت میں آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے سر مڈائے ہیں اور کچھ لوگوں نے سر کے بال کٹوائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کی اطلاع صحابہ کرام کو دی۔ صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور اس کی حیثیت ایک وحی کی ہوتی ہے۔ ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب مکہ مکرمہ کے وزٹ کرنے کی جو پابندی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور ہم عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں طواف کرنے والے ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ اور بعض روایات کے مطابق 1400 اور بعض کے روایات کے مطابق 1500 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرے کا ارادہ کیا، اور یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے۔ امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ فرمایا، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے جو جانور قربانی کے لیے ساتھ لیے تھے ان کو قلادے پہنائے، اور ان کے کوہان چیر کر علامت کے طور پر کہ یہ خانہ کعبہ کی قربانی کے جانور ہیں، یہ وہاں کی ٹریڈیشن تھی اس کے مطابق، یعنی ٹو میک دم نون کہ یہ قربانی کے جانور ہے۔ آپ نے خود بھی احرام باندھا، اور باقی صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ آگے آگے قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک جاسوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے، اور اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ کعب بن لوئی قبیلہ کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کے لیے احابیش یعنی حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے، اور ایک بڑی جمعیت فراہم کی ہے،
اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے تہیا کیے بیٹھے ہیں کہ وہ کسی صورت میں آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی آنت پر کمر بستہ ہوئے ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دوچار ہو چکے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا۔ کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ یا آپ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں، جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے اور ہمیں آگے نہ جانے دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ہم آفینسو ہو کر ان کے علاقے میں چلے جائیں اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیں اور ان کے جو اہل و عیال ہیں انہیں گرفتار کر لیں؟ یا آپ کی رائے یہ ہے کہ ہم ان کے راستے کو اوائڈ کر کے سیدھا اپنی منزل کی طرف خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ رکھیں اور وہاں جاتے ہوئے جو ہمارا راستہ روکے اسی سے صرف لڑیں اور اس میں کوئی یعنی آفینس آگے بڑھ کر اسٹریٹجک آفینس نہ کریں؟ صحابہ کرام نے دوسری ہی آپشن دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، یعنی اصل رائے یہی تھی، لیکن ایک اچھے لیڈر کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ذرا کانفیڈنس بھی لیا اور ایک پارٹیسپیٹو مینیجر کی طرح یعنی ان کو اپنے اس مشن میں شریک کر لیا۔ ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے بھی مجلس شورا بلائی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احابیش سے کترا کر، یعنی جو پہلا مقام تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو آپ نے اس پوائنٹ کو اوائڈ کیا تھا، اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آپ کو آ کر اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذوی طوا پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد ابن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قراء النعیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قراء النعیم ایک جگہ تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو حضرت خالد ابن ولید اپنے 200 سواروں کے ساتھ وہاں اس جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دیکھ رہے تھے اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی غور سے اس نماز کا منظر دیکھا، چونکہ ایک وہ فوجی کمانڈر تھے، تو انہیں خیال آیا کہ اچھا اب یہ اگلی نماز پڑھیں گے تو اسی حالت میں ان پر حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن عصر کی نماز سے پہلے صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہو گیا، یعنی صلاۃ الخوف ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں، کہ جہاں انسٹرکشن دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں پر بنفس نفیس موجود ہیں اور کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو سکتا تھا، لہذا حکم دیا گیا کہ تم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ پہلے ایک حصہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت ادا کرے، اور جو سیکنڈ ہاف ہے وہ پوزیشنیں سنبھالے رکھے، اور جب سجدہ ہو جائے یعنی پہلی رکعت مکمل ہو جائے تو یہ لوگ جو ہیں وہ پوزیشنیں سنبھال لیں، اور وہ جو پہلے پوزیشن پر کھڑے تھے، پوزیشنیں سنبھالے کھڑے تھے، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت ادا کرے، 2 رکعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے، یہ کھڑے ہو کر اپنی رکعت مکمل کر لیں گے، اور پھر یہ جب واپس جائیں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی 1 رکعت جو ہے وہ علیحدہ مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اب حضرت خالد ابن ولید ظاہر اس وقت تو وہ قریش کے ایک یعنی سپہ سالار کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن چونکہ ہمارے دل میں ان کا ایک احترام ہے لہذا اب بھی ہم ان کا نام عزت سے لیتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ وہ خالد ابن ولید نہیں ہے کہ جو سیف من سیوف اللہ تھے، لیکن اس وقت یہ کفر کے یعنی ایک نمائندے کی حیثیت سے تھے،
لہذا ان کی ساری اسٹریٹجی جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ اسٹریٹجی تھی اس کو ناکام بنا دیا صلاۃ الخوف کے حکم کے نازل کرنے سے۔ لہذا انہیں مایوسی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر ہوئی کہ اب قریش جو ہے ہر صورت میں ہمیں روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو بجائے حضرت خالد ابن ولید جس طرف کھڑے تھے، اس طرف جو شاہراہ پر کھڑے تھے، وہ اس طرف سے جانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستہ بدلا اور پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کر لیا، یعنی پہاڑوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے، یعنی آڈ وے سے آپ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کو جب احساس ہوا گرد اٹھی کہ ہو یہ تو نکل گئے آگے سے، تو پھر فوراً انہوں نے ایڑ لگائی اور مکے پہنچے اور مکے والوں کو اطلاع دی کہ وہ راستہ بدل کر جو ہے وہ یہاں پہنچنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک جگہ پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، تو صحابہ نے کہا کہ یہ اونٹنیاں اڑی کیا ہی کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ اونٹنی اڑی نہیں کر رہی، اس کو اس نے بٹھایا ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد فیصلہ فرمایا وہاں سے تھوڑا سا موو ہونے کا، تو پھر آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا اور پھر وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور پھر آپ نے اپنی تھوڑی سی پوزیشن بدلی۔ پھر ایک چشمہ آپ نے دیکھا، صحابہ کرام وہاں پر پہنچے، اس میں تھوڑا سا پانی جو تھا وہ رس رہا تھا، وہ پانی پیا، پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے پیاس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر عنایت فرمایا کہ اس تیر کو جا کر وہاں چشمے میں نصب کر دو، اور یوں چشمہ جو ہے پھر پانی ابلنے لگا اور صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ اب مختلف جو تھے وہ یعنی لوگ آنے لگے قریش کی طرف سے باتیں کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر ایک پوائنٹ آف ویو واضح کیا کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا پھر ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک بھی اس سے لڑیں گے، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ مختلف لوگ آئے، ان میں سے ایک جو تیسرے نمبر پر شخص آیا، پہلے ایک شخص آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے کہا کہ یہ بدعہد آدمی ہے، لیکن بہرحال اس نے گفت و شنید کی، چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، یہاں تک کہ ایک شخص آیا تو حضور نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ جو جانور ہیں قربانی کے، یہ ان کا بہت احترام کرتا ہے، تو آپ نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ یہ جانور سامنے کھڑے کر دو، تو انہیں سارے جانور جو تھے وہ اونٹ سامنے کھڑے کر دیے۔ وہ بڑا امپریس ہوا اور اس نے واپس جا کر کہا کہ یہ واقعی عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ان کا کوئی ایسا عزم نہیں ہے، لیکن گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں نقطے جو تھے ان پر واضح کیے۔ اس کے بعد ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یعنی طرفدار تھا، وہ آیا بیچ میں اور اس نے آ کر نیگوسیشن کو آگے بڑھایا۔ عروہ بن مسعود ثقفی یعنی بنو ثقیف جو قبیلہ تھا اس کے یہ 7 بزرگ تھے، بہت سینسیبل آدمی تھے، تو انہوں نے آ کر مداخلت کی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گفتگو کی، اور پھر جا کر قریش سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو تجویز پیش کی ہے وہ بڑی معقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ قریش نے ہم سے بہت جنگیں کر لی ہیں، اب وہ تھک گئے ہیں، ان سے کہو کہ ہم کچھ دیر کے لیے معاہدہ کر لیتے ہیں جنگ نہ کرنے کا، اس کے بعد اگر اللہ نے مجھے غلبہ عطا کر دیا تو پھر وہ بھی مطیع و فرما بردار ہو جائیں، اور اگر ایسا نہ ہوا اس وقفے کے دوران تو پھر کم سے کم وہ نئے سرے سے فریش ہو جائیں گے لڑائی کرنے کے لیے، تو پھر ہم نئے سرے سے اپنا جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ بہرحال عروہ بن مسعود نے جا کر ان سے کہا کہ تم ایسا کر لو،
تو پہلے تو ان کے جو کچھ نوجوان تھے انہوں نے بہت زیادہ اس پر یعنی ناک منہ چڑھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ایک جوشیلا نوجوان، اس کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے، اس میں یعنی وہ جو سینس جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا، جوش زیادہ ہوتا ہے. لیکن کچھ جو بڑے تھے ان سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات معقول کر رہا ہے، اس بات کی طرف توجہ دو. بہرحال بات تھوڑی سی تھرو ہو گئی، تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی بھیجنے کا پروگرام بنایا. آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جی، کیونکہ وہاں خاندانی اور قبائلی نظام تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو مجھے وہاں پر سپورٹ کر سکے، بہتر یہ ہے کہ آپ عثمان کو بھیجیں، اس کا قبیلہ وہاں مکے میں اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. یعنی یہ چونکہ بنو امیہ میں سے تھے اور ابو سفیان بھی بنو امیہ میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا قبیلہ جو یہ اسٹرانگ ہے، لہٰذا سب سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن جو ہے نیگوسیشن کے لیے جانے کی وہ حضرت عثمان کی ہے، آپ عثمان کو بھیجیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں قریش کی طرف روانہ فرمایا، یہ کہہ کر انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو. آپ نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکے میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل نے اب اپنے دین کو مکے میں غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روح پوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی. حضرت عثمان جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو پہلی شرارت تو انہوں نے یہ کی کہ حضرت عثمان سے کہا کہ چلو تم تو ذرا طواف کر لو نا پہلے، پھر بات کرتے ہیں. تو حضرت عثمان نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طواف کروں، نو وے. میں جو کام کرنے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ وہ جو یعنی آپ میں سے جن حضرات نے بھی حج یا عمرہ کیا ہے، جب احرام باندھا ہوا ہوتا ہے تو ایک جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی میں حرم میں پہنچوں اور عمرہ ادا کروں، ایک جوش ہوتا ہے انسان کے اندر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں کے رہنے والے بھی تھے، پھر وہ ایک ٹریڈیشنل جو تعلق ہے خانہ کعبہ کے ساتھ وہ بھی تھا، لیکن حضرت عثمان نے انکار کر دیا. ادھر صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے تبصرہ کیا کہ لو جی عثمان تو عمرہ کر رہا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کرے. کانفیڈنس تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے صحابہ پر، انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور واقعی وہ بات درست ہوئی. دوسری جو شرارت کی قریش نے وہ یہ کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گفت و شنید تھی اس کو پرولونگ کیا انڈیولی، اور ایک خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ سفارتی قتل جو ہے یہ بہت بڑا آفینس شمار ہوتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بڑا سیریس لیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ یہ تم میرے ساتھ بیعت کرو موت کی، کہ جب تک تم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوگے تم یہاں سے نہیں لوگے، واپس نہیں جاؤ گے. اب آئے تھے یہاں صرف سفری ہتھیار لے کر، سفری ہتھیار سے مراد یہ تھا کہ ایک ایک تلوار تھی اور وہ بھی نیام کے اندر تھی. اب نکل کے باہر آ جاتی لیکن نہ کوئی نیزہ تھا اور نہ کوئی اور ہتھیار تھا پاس، کیونکہ لڑنے کا ارادہ نہیں، احرام باندھا ہوا تھا. تو صحابہ کرام 1400 صحابہ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال کو رسپونڈ کیا اور بیعت علی الموت کی، مرنے کی بیعت کی کہ ہم عثمان کا خون کا بدلہ لیں گے، ہماری یہیں پر موت واقع ہو جائے، بھاگیں گے نہیں یہاں سے. اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کی یہ روش بہت پسند آئی، لہذا سورہ فتح کے اندر اپریشیٹ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے کہ جو درخت کے نیچے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. بہرحال وہ چونکہ ایک رومر تھی اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ صحابہ کرام کو یہ اعزاز دے، تو اہل سنت کے اندر جو تقسیم ہے صحابہ کی وہ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں افضل ترین جو ہیں وہ تو عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی.
ان میں سے بھی جو 4 ہیں خلفائے راشدین، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ افضل ترین ہیں، اور ان کے درمیان بھی جو فضیلت ہے وہ ترتیب خلافت کے لحاظ سے ہے کہ افضل ترین حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور پھر باقی 6 عشرہ مبشرہ میں تھے۔ اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، وہ 313 یا 314 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے بھی سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ بیعت رضوان والے لوگ آتے ہیں کہ پھر ان کا مقام ہے، پھر باقی صحابہ کی فضیلت آئی ہے، تو بہت اونچا مقام ہے ان کا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو رسپونڈ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر مرنے کی بیعت کی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور یہ بڑی یعنی اہم موو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لا چکے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم ابرو کے اشارے پر لڑنے کو تیار تھے ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ری افرم کیا کہ مبادا کوئی ایسی ایک بات کہہ دے کہ یہ ان کو اپنے داماد کے لیے بیعت لے رہے ہیں، سورا جوائی جانے سسی کو بھی چاہیے، یعنی ایسی کوئی بات جو ہے کوئی اس کا امکان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا اور صحابہ سے اس پر بیعت لے لی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ دشمن کو ساری خبر ہوتی ہے، اور بیعت کا ہو جانا یہ بھی اصل میں دشمن پر روب ڈالتا ہے، کوئی یہ تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ایک شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر اب اسٹریٹجی پھر اس کے مطابق بنتی ہے۔ لہذا قریش جو ہے وہ فائنلی آمادہ ہوئے، اور سہیل بن عمر قریش کی طرف سے صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئے۔ یہ بڑے صلح جو آدمی تھے، ان کی آمد کو دیکھ کر ہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ اب قریش جو ہے وہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو سہیل بن عمر جو تھے یہ بڑے ذہین آدمی تھے، تو انہوں نے آ کر پھر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی اور اس کی دفعات طے کی۔ جو دفعات طے ہوئیں وہ ایسی تھیں، اس طرح تھیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، یعنی مسافر کا ہتھیار ہوگا، یعنی میانوں کے اندر تلواریں ہوں گی، اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا، یعنی تلواریں جو ہیں وہ نیام سے باہر نہیں نکالی جائیں گی۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے، اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، یعنی عرب کا کوئی بھی قبیلہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی بننا چاہے تو اسے اجازت ہوگی، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ بھی داخل ہو سکے گا، اس پر تو پہلے بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی، جیسے الائز کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ۔ نمبر 4، یہ بڑی سخت شک تھی، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کریں گے۔ یہ محمد کا لفظ جو آ رہا ہے میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ معاہدہ زبانی طے ہوا تھا اور تحریر نہیں ہوا تھا، تو سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل جو تھا وہ بھاگ کر آیا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ دے دی۔ تو اس نے کہا کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تو آپ مجھے پناہ دے دیں اس سے پہلے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ سہیل نے کہا کہ نہیں، اگرچہ لکھا نہیں گیا لیکن طے تو ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یس یو آر رائٹ، کیونکہ ہم نے زبانی طے کر لیا ہے، لہذا آپ نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ وہ بہت چلائے، صحابہ کرام کو بھی اس پر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلے حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ کیا محمد اللہ کا سچے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہیں۔ تو پھر ہم یہ تھلے کیوں لگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل حق پر ہے۔
تو پھر ہم دب کر کے صلح کر رہے ہیں. یعنی وہ بیعت علی الموت پہلے ہو چکی تھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے سب تیار تھے ہی تھے, لیکن یہ جو یعنی خاص طور پر یہ آخری شک جو تھی اتنی ڈسکریمنیٹو, یہ جو تھی بہت زیادہ کھل رہی تھی صحابہ کرام کو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور اندیشی تھی, جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کے اندر دیکھ رہے تھے, وہ شاید صرف حضرت ابوبکر اس تک پہنچ سکے تھے, باقی صحابہ اس گہرائی تک اس صلح کو نہیں جانچ سکے تھے. لہذا ان کے اندر وہ جوش و خروش تھا, اور حضرت عمر ساری عمر پشیمان رہے کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کیوں کی اس موقع پر. لیکن بہرحال ہوئی اس موقع پر. معاہدہ لکھا جانے لگا. اب تحریر لکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ قریش اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے. سہیل بن عمر, میں نے کہا نا بہت ذہین آدمی تھا, انہوں نے کہا کہ نو, یہاں پر لکھو کہ یہ معاہدہ قریش اور محمد بن عبداللہ کے درمیان. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر تو جھگڑے ختم ہو گیا. دیکھیں اس کی ذہانت دیکھیں. انہوں نے کہا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ قریش اور محمد کے درمیان ہے, رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو؟ اگر ہم اس تحریر پر دستخط کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا, پھر جھگڑے ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یس, تمہارا پوائنٹ ویلڈ ہے. آپ نے حضرت علی سے کہا کہ ہاں یہ رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, میں تو مانتا ہوں, میں تو نہیں کاٹتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا, کیونکہ حضور جو تھے وہ باقاعدہ یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو آپ نے پوچھا کہ پھر مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو آپ نے خود قلم پکڑ کر اس پر لائن پھیر دی رسول اللہ کے لفظ پر, اور اس کے بعد پھر محمد بن عبداللہ جو ہے اس پر تحریر ہو گیا. تو یہ یعنی معاہدہ ہوا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دور اندیشی جو تھی آپ کی وہ یہاں پر بتا رہی تھی. اور پھر جب آیات نازل ہوئیں, سورہ فتح نازل ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دے دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین, کھلی کھلی فتح عطا کر دی ہے. یہی صلح حدیبیہ کے بارے میں وہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. تو یوں یہ معاہدہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ ہو جانے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دو. کوئی نہیں اٹھا. یعنی اتنا زیادہ ڈپریشن تھا کہ ہم احرام باندھا ہوا ہے عمرے کا, اور بغیر عمرہ کی ہم احرام کھول دیں. آپ نے پھر فرمایا احرام کھول دو, پھر فرمایا احرام کھول دو, کوئی نہیں ہلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدر مغموم اپنے خیمے میں چلے گئے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ اس سفر میں ساتھ تھیں, یہ بڑی میچور خاتون تھیں, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں, آپ خود اپنے جانور کی قربانی کر دیں اور احرام کھول دیں, تو باقی صاحب آپ کی پیروی کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے برآمد ہوئے, آپ نے قربانی کی اور احرام کھولا, تو پھر سب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ حالت منتظرہ میں تھے کہ شاید کوئی اور وحی آ جائے, کوئی اور حکم آ جائے, سچویشن چینج ہو جائے اور ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اس پر عمل کر دیا تو شور ہو گیا کہ اب یہاں سے جانا ہے. اگلے سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لائے, اور مکے والوں نے پھر مکہ جو ہے وہ خالی کر دیا, وہ پہاڑوں پر چلے گئے, اس لیے کہ ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا, لہٰذا ہم مکہ خالی کر دیں گے, آپ آئیں عمرہ کریں اور 3 دن تک قیام کرنے کے بعد آپ چلے جائیں. تو 3 دن کے بعد پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ بس 3 دن کا ٹائم پورا ہو گیا ہے, پلیز لیو دا ٹاؤن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئے. تو یہ ہے صلح حدیبیہ کے نام سے یہ صلح جو ہے موسوم ہوئی. اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلا, فوری نتیجہ تو یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بڑے بڑے سلاطین تھے اور بادشاہ تھے اور والی تھے مختلف ریاستوں کے, آپ نے ان کو خطوط لکھے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. تو یہ جو یعنی میسج مووی میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے یعنی جو ٹائٹل بھی بنایا یہی بنایا ہے کہ مختلف اطراف میں وہ جا رہے ہیں, تو وہ واقعہ جو ہے وہ پھر صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا. دوسرا جو اہم واقعہ جو پھر بعد میں بڑا اہم ثابت ہوا وہ تھا کہ قبیلہ بنو خزاع, وہ دشمن قبیلہ تھا, بنو بکر تھا. بنو بکر حلیف تھے قریش کے. تو
تو یوں ہی یہ معاہدہ ہوا تھا، بنو خزاعہ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہی بننے کا فیصلہ کیا۔ قریش کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ ٹھیک ہے، اگرچہ ہم نے اس خاص موقع پر یعنی اسٹریٹجیکلی ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آپ کا الہی بن سکتا ہے، لیکن یہ ان کو جرت کیسے ہوئی؟ یہ جیسے آج دنیا میں امریکہ ہے نا، کہ وہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ امریکہ کے دشمن کے ساتھ دوستی کرنے ہوئے ڈرتا ہے، اور وہ بھی آنکھیں دکھاتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ اقوام متحدہ کے قوانین اور شخصی آزادی اور ملکی آزادی اور وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیسے کرتے ہو تم پائپ لائن کا معاہدہ ایران کے ساتھ؟ یعنی یہ بالکل وہی انداز۔ تو جرت کیسے ہوئی ان کو؟ قریش کو بڑا غصہ آیا، لہٰذا انہوں نے ایک ایکٹ کیا اگلے سال، یعنی یہ سال تو ختم ہو رہا تھا سن 6 ہجری، کہ ذی قعدہ میں یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ذی الحج، اور پھر اس کے بعد یہ سال ختم ہو رہا تھا۔ تو اگلے سال قریش نے ایک حرکت کی جس کا ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا، پھر کیسے یہ صلح کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح یہ صلح جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش خیمہ بنی کہ آپ مکہ مکرمہ پر حملہ کر سکیں، جو آپ نے حملہ کیا۔ تو اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ صلوا علی الحبیب۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد